عمر فاروق صاحب، اس میں پاکستان میں اس ایکٹ کے تحت کون سے اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں؟ AML ایک ایکٹ آیا 2010 میں، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، جو کہ بعد پیسج آف ٹائم اس کو امینڈڈ کرتے رہا. 2020 تک انہوں نے امینڈ کر لیا سارا. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے اور DNFVP ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشنز کے لیے اور NPOs کے لیے، نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے، اور ورچوئل ایسٹ کمپنیز کے لیے، جو پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتا لیکن ورچوئل ایسٹ کی چونکہ پاکستان میں ہے نہیں ابھی، کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے تو، لیکن ابھی اس طرح اپلائی نہیں ہوا ہے. تو مینلی FI پہ اور DNFVP پہ اپلائی ہوا، پاکستان میں اپلائی ہو گیا فوری طور پہ، اور اس کو وہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. یہ DNFVP پہ ہے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر ہے اس کے اندر، اور جو NPOs ہیں، جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، ان پر ہے. اچھا، اس کے ریگولیٹر پاکستان میں کون ہے؟ اس کے ریگولیٹرز پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جس کے اندر میں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، تمام بینکس آتے ہیں، مائکرو فائنانس بینک آتے ہیں، انشورنس کمپنیز آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے اس کے انڈر میں آتے ہیں. اور اس کے بعد FBR ہے. FBR کے اندر میں سارے DNFVP کے چیزیں آتی ہیں، جس میں ریئل اسٹیٹ وغیرہ ہیں، سب چیزیں، کیا نام، گولڈ کے جو ڈیلرز ہیں، گولڈ کے یا پریشیس اسٹون سے ڈیلرز ہیں، جو اس کے ٹرسٹ ہیں، یہ سب چیزیں اس کے انڈر میں آتے ہیں. اور ایک تیسرا ادارہ SECP. SECP جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز میں جو ہے اس کو، وہ سب چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں. AML کن اداروں پر ویسے لاگو ہوتا ہے؟ AML جو ہے سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں لاگو ہے، جتنے بینکس وغیرہ ہیں، جتنے بھی بینک ہیں، چاہے سرکاری نیم سرکاری، سب پہ لاگو ہے، لازمی ہے. اور جتنی ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن ہے، سب پہ لاگو ہے. میں جس پہلے آپ کو سوال کیا تھا، ریگولیٹر کون ہے، اس کے جو اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں؟ FBR کر رہا ہے، DNFVP کو ریگولیٹ کر رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کر رہا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سارا ریگولیٹ کر رہا ہے.